السلام علیکم خواتین حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے اسپے حال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور اس شو میں میرے ساتھ ناجیہ بیگ اور عزیز. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین جی آپ کی خدمت میں حاضر ہے چند خوبصورت باتوں کے ساتھ. شٹاٹ میں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کافی دنوں سے میں یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت خلوص اور قربت بڑھنی چاہیے. حالات انشاءاللہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے اور قربت بڑھانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرے، ایک دوسرے کا خیال کرے. اچھا میرے ساتھ تو قربت بڑھاؤ نا، ادھر قریب آ کے آنے لگا یار ذرا یہ سٹائل نہ میرا چینج ہونے دیا کرو. دیکھو تو صحیح ذرا ہاتھ رکھ کے وہی مراد سمجھتا ہے خود کو. آ جاؤ. اور تم کیا سمجھ رہے ہو؟ رجیش انا کھڑا ہے، رجیش کھنا کھڑا ہے. تم سمجھتے ہو کیسے پکڑ کے کھڑا ہے؟ بیٹھ کے زیادہ پیارے لگتے ہو، میرا شیڈو بھی پڑتا ہے تم پہ. ایمان سے یعنی یہ پہلے بتایا کرو. ہاتھ دو. تم نے اگلا جملہ نہیں سنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا شیڈو پڑتا ہے تم پہ. ادھر سے شٹار. ناظرین کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ قربت بڑھانے کے لیے ہم نے غلط طریقے اپنا لیے. امیر بندہ جو ہے وہ لوٹ خرچ کر کے تو قربت بڑھانا چاہتا ہے، صحیح. اور غریب بندہ جو ہے وہ اس وقت خوشامد کر کے قربت بڑھانا چاہتا ہے. یہ دونوں طریقے دیر پا نہیں ہیں اور غلط ہیں. اس سے بجائے فائدے کا نقصان ہوتا جا رہا ہے، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. بالکل. ہم طریقہ علاج جو ہے نا وہ غلط استعمال کر رہے ہیں اس بیماری کا. صحیح. ہمارا حال وہ ہوا ہے جو ایک مریض نے اپنے ڈاکٹر سے نسخہ لکھتے ہوئے کہا نا کہ ڈاکٹر صاحب نسخے کوئی ہو جی شے بھی پاؤ حضور، مجھے سستی رہتی ہے، آنکھیں بند بند ہوتی رہتی ہیں، تو نسخے میں ایسی چیز بھی ڈال دے جناب کہ میری آنکھیں کھل جائیں. ڈاکٹر آگے سے کہتا ہے فکر نہ کر، وہ میں نے بیل میں ڈال دی. آنکھیں تیری یہ ہو جی کھلیں گی کہ آئندہ تم ادھر آؤ گے نہیں. گڈ ون. اس لیے میرا خیال ہے علاج کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے اور حالات اچھے کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت بڑھائیں. اچھا جی، اس سے پہلے کہ ہم خبروں کی طرف آئیں، میں ایک جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں، بلکہ میرے بہت سارے ویورز نے میری اس طرف توجہ مبذول کروائی ہے کہ کل ہم جب بد تہذیبیوں کا ذکر کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ہم اپریشیٹ کرنے کے عادی نہیں ہیں، تو ہم کل خود بھی اس بد تہذیبی کے مرتکب ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کل کا جو مین آف دا ڈے تھا اس کو اپریشیٹ کرنا بھول گئے. Who is that man? جنید سلیم. ٹاکنگ اباؤٹ کرکٹ آئی گیا. ہاں، وہاب ریاض. ایگزیکٹلی. وہاب ریاض کو تو کل سارے ملک نے بہت داد دی ہے. جیوندا رہو وہاب ریاض، کل تم نے دل ٹھنڈا کر دیا. بے شک ہم ہار گئے ہیں جیسا بھی ہم نے پرفارم کیا، لیکن وہاب ریاض کی خوبی یہ ہے کہ کل پورے میچ کے دوران وہ لڑتا ہوا نظر آیا. پورا لڑیا، وہ فکر کے ساتھ لڑتا رہا. ایک ایک اس کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ کھیلنے کے لیے. عوام نے بھی یہ ثابت کیا کہ عوام کو شکست پہ ہمیں بے وقوفوں کی طرح غصہ نہیں چڑھتا. لڑ کے ہارے تو لوگ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ وہاب ریاض کے علاوہ پوری ٹیم کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. کیچ چھوڑے ہیں نا اس کو تو میرا خیال ہے کپ بھی دینا چاہیے. نیچے گر کے پھر اٹھے ہیں اور آسٹریلیا کے ساتھ میچ تھا تو میرا خیال ہے کہ مناسب ہی پرفارم کیا ہم نے. سر جہاں کئی بڑی ٹیمیں کوارٹر فائنل تک نہیں پہنچی وہاں پاکستان پہنچ گیا، بڑی بات. بہرحال میں تو ساری ٹیم کو بالکل نہیں اپریشیٹ کروں گا، صرف وہاب ریاض کو. جیوندا رہو وہاب ریاض، چوک کے رکھ کام. بہت اچھے، ویل ڈن، بڑے اچھے کھیلے. اپنے ابو کو میرا سلام کرنا ہی ہے. اب تو وہ واپس آ رہا ہے یار، اب کیا چک کے رکھے، اب تو نیچے رکھ دے، ریلیکس ہو یار. اگلے ورلڈ کپ کے لیے اسے ہلاشیری دے رہا ہوں. ہاں ایک اور اپریسیشن تم بھول گئے ہو. پھر کل جو رینجر کے اہلکار جوان شہید ہوئے ہیں ان کو بھی داد دینی چاہیے اور بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. ساری قوم کو چاہیے کہ سلوٹ کریں ان کو اور داد دیں ایسے جوانوں کو جو ملک کے اوپر قربان ہوئے. انتہائی سخت حالات میں کراچی رینجرز کے جوان اپنے فرائض سر انجام دیں. جی بالکل بالکل. جی خبریں کیا ہیں آج کی؟ وزیر اعلیٰ KPK پرویز خٹک کی کھلے عام سگریٹ نوشی پر رائٹ گروپ کا اظہار افسوس. اللہ رحمت کرے. اصل میں جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ سرے عام سگریٹ پیتے ہیں تو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. سرے عام وہ اس لیے پیتے ہیں کہ اگر
सिगरेट के पार से अगे डिगे तो अगे से कोई बंदा कैच कर ले। स्टाइल भी बड़ा प्यारा है, स्टाइल भी बड़ा अच्छा है, ऐसे ही लगता है कि अपनी को लत ला के हाथ मुझे वाकया याद आ जाता है। एक दफा जमात इस्लामी के एक उम्मीदवार थे, वो सिगरेट नोशी करते थे, तो वो इलाका सारा पीपल्स पार्टी का था, तो वहां उन्होंने घुसने ही नहीं दिया मौसूफ को। उन्होंने कहा जी हमने आपको वोट नहीं देना, आप तो जमात इस्लामी के। कहते यार छो, मैं तो जमात इस्लामी ने, मेरा सूटा है तो पिपलियां लेना। यानी खटक साहब भी अपना सूटा जो है वो दिखाना चाहते हैं कि वो ANP वाला है और खुद मैं PTI में, इसलिए दोनों पार्टियां मेरे साथ रहे। सही। खटक साहब प्यारे आदमी हैं, भजना करे, उनको इल्लत पड़ गई हुई है सिगरेट पीने की, गो सबके सामने नहीं पीना चाहिए। इस तरह बच्चे जो हैं वो फॉलो करते हैं, जिस तरह टेलीविजन के ऊपर भी कई मुल्कों में सिगरेट नोशी टीवी पर दिखाना इसलिए मना है कि लोग अगली नस्ल देख के मुतासर ना हो ये टाइल से, क्योंकि है तो ये सेहत के लिए बुरी चीज ही ना, सेहत को मुतासर करती है। तो खटक साहब इसलिए सिगरेट पीते हैं और कहते हैं मेरे को सेहत है ही नहीं, तो मुतासर किन्नू करना। ज्यादा से ज्यादा मेरी शलवार कमीज मुतासर होगी ना। वो चोर एक घर में चोरी करने चला गया ना, तो सारे सोए हुए थे, सारा घर उसने छान मारा, कोई चीज लंबी ना, अखीर आके के उसने घर वाले को जगा दिया गुस्से में, कहता उठाओ था नाम रातों सुते रही हो, कोई काम भी करे अगर। जेब से 50 रुपए निकाल के दिए थे, रोटी खा लेना। तो सिगरेट भी जब पीते हैं ना खटक साहब, तो धुआं अंदर कहना शुरू हो जाता है कि कोई हजूर सेहत भी बढ़ाओ, मैं तो अपना चक्कर ला आया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि मैं आइंदा खुद को बड़े रोल में देख रहा हूँ। बहुत अच्छे, मेरा ख्याल है मुशर्रफ साहब आप किसी बड़े शीशे के आगे खड़े हैं या आपने ऐनक का नंबर गलत लगवा लिया है। रोल अब आपको कौन सा बड़ा मिलना है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आप रह चुके हैं, आर्मी चीफ आप रह चुके हैं, बड़ा रोल क्या मतलब? अब चीन ने ऑफर करा दी है कि हमारे सदर लग जाए। मुशर्रफ साहब का मतलब ये है कि पाकिस्तान में सबसे जो ताकतवर रोल है वो MQM की क़यादत है। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मेरा ख्याल है किसी फिल्म या ड्रामे के किसी प्रोड्यूसर ने ऑफर करा दी है, बड़ा रोल उनको देंगे। है तो स्टाइलिश आदमी, इतना अच्छा कल का डांस भी कर लेते हैं। हाय हाय हाय, आजकल हीरो ऐसे चलते हैं, मॉडर्न आदमी है मुशर्रफ साहब। यार इस तरह गुस्से से ना देखा करो मुझे। फयूल आदमी मुशर्रफ साहब क्यूटू बंदे हैं। अच्छा, अगली मैं तुम्हें एक वीडियो न्यूज सुनाता हूं, बल्कि दिखाता हूं। ये हिंदुस्तान की जो मशरकी बिहार है रियासत, वहां पे तलबा इम्तिहान दे रहे हैं और बाहर उनके दोस्त और चाहने वाले उनकी किस तरह अपनी जान पे खेल के मदद कर रहे हैं, जरा देखो। बूटी चल रही है, बूटी फर्रा क्या दिखाओ ये देखो। यकीन आता है सीरियसली? और मैं कल 3rd या 4th फ्लोर तक पहुंचे हुए हैं। शाबाश। ओह माय वर्ड। ये बूटी कराने वाले बिल्डिंग के रंग करने का ठेका भी साथ ले लेते। इतना ऊंचा चढ़ कर रिस्क लेना ही था तो साथ बूटी भी फेंक दी, साथ 2 कूचियां भी मार देते। हेलो हाय हाय हाय, ओ देखो जरा बाहर से पकड़ा रही है खिड़की में से। बल्ले 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 बल्ले, बड़ी नकल हो रही है जी, क्या बात है। चमाचम बूटियां सप्लाई हो रही हैं। हेलो बड़ो यार, यहाँ पे तो नामुमकिन है, फिर मैं इंडिया से ही मैट्रिक कर रहा हूँ। जमशेद दस्ती को भी साथ ले जाना। हाँ वो जिढ़ाते है वो तो MA कर लेगा। नकल के लिए भी कहते हैं अकल की जरूरत होती है। एग्जैक्टली। उसे अकल है तो असेंबली में बैठा हुआ है। मुझे एक वक्त होता था कि जो बाहर वाले लोग हैं ना, वो अंदर जो इम्तिहान दे रहे होते थे, उनको टेस्ट पेपर से पूरे वर्क फाड़ के अंदर दिया करते थे, याद। और टेस्ट पेपर पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते थे उन पर हाथ का निशान बना होता था। ठीक है, तो मुझे याद है एक स्टूडेंट लीडर थे बड़े मारूफ, उनको इस तरह बाहर से कुमक पहुंचाई जा रही थी, तो बाहर आया कहते मुझसे तो हुआ ही नहीं। कहते क्यों नहीं हुआ? हमने तो सारे तुम्हें पूरे के पूरे सवालों के जवाब अंदर थे। कहते यार सवालों के तो जवाब तो मैंने लिख लिए थे, लेकिन वो हाथ बनाने में बड़ी देर लग गई थी। स्टूडेंट लीडर बनाना है, दस्ती भी तो लीडर ही है, इसी तरह के बंदे लीडर बनते हैं। एग्जैक्टली। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान,
ہمارا آج کا لمحہ فکریہ پانی کی قلت کے حوالے سے، اور کل دنیا بھر میں پانی کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے. اینگری واٹر ڈے، اینگری واٹر ڈے، ہیپی واٹر ڈے یار، ہیپی واٹر ڈے. ہیپی واٹر ڈے تو تب ہونا اگر پانی ادھر صاف آ رہا ہو تو ادھر تو ہیپیٹائٹس والا پانی آتا ہے تو اینگری واٹر ڈے ہی کہیں اگر گے. ہیپیٹائٹس والا آ رہا ہے تو پھر تو ہیپی واٹر ڈے ہی ہونا چاہیے نا. یار وہ والا اللہ دشمن کو بھی بچائے اس ہیپی سے. آمین. وہ کون سا ہیپی ہے؟ اتنی خطرناک بیماری ہے یہ، اور اتنی زیادہ پھیل گئی ہوئی ہے، تم یقین کرو کہ ہسپتالوں میں دیکھ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے. اور آپ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی سجے کبے کسی رشتے دار بہن بھرا کسی دوست احباب کی طرف سے یہ سنتے ہو پیغام کہ فلانا بندہ بہت ہو گیا، کیا ہوا تھا؟ ہیپیٹائٹس. تو پتہ ہی نہیں چلا. اچھا، یہ کئی رفاہی اور فلاحی تنظیمیں ہیپیٹائٹس کے ٹیسٹ کے فری کیمپ لگاتی ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر تیسرے یا چوتھے بندے کو پاکستان میں ہیپیٹائٹس ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. ہر تیسرے چوتھے بندے کو. یہ مطلب ماننے میں بات آتی ہے لیکن یہ فیکٹ ہے. اور پاکستان دیکھو کہ کتنا بدنصیب ملک ہے کہ ایک طرف ہم پانی کی قلت کا شکار ہیں اور دوسری طرف پانی کی کثرت کا بھی شکار ہے. تو چند سال پہلے کی بات ہے جب ہم کہتے تھے کہ پانی کا انتہائی خطرناک بحران آنے والا ہے، اب وہ آ چکا ہے. پچھلے دنوں وطن عزیز میں پیٹرول کے ذخائر کی بات کرتے تھے کہ 22 دنوں کا ہونا چاہیے، تو 3 دن کا ہے پاکستان کے پاس. اور جو عالمی جو ایک سٹینڈرڈ طے کیا گیا ہے پانی کا ذخیرہ، جو مین میڈ ذخائر ہوتے ہیں جن میں پانی ذخیرہ کیا جاتا ہے، وہ پاکستان عالمی معیار کے مطابق پاکستان میں 120 دن کا ہونا چاہیے. ہے کتنے دن کا پاکستان میں؟ 30 دن کا. 30 دن پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے، یہ نہیں کہ ہے اس سے بھی کم، اور 120 دن کا ذخیرہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور ترقی یافتہ ملکوں میں یہ جو ذخیرہ ہے یہ 30 40 50 دنوں کا نہیں، 2 سال کا ہوتا ہے. بلے 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 بلے. اب اندازہ لگاؤ کہ ہم کہاں کھڑے. یہی کھڑے ہیں، ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے؟ ایک قدم نہیں آگے گئے بلکہ پیچھے کوئی جا رہا ہے. اچھا، جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان ایک طرح سے پانی کی کثرت کا بھی شکار ہے، تو اس کے اعداد و شمار بھی عجیب ہے. فلڈ کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے بتا رہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت سالانہ 144 ملین ایکڑ فٹ، 144 MAF پانی آتا ہے، جس میں سے ہم استعمال کتنا کر پاتے ہیں؟ 96 MAF. ٹھیک ہے، تو وہ جو باقی 48 MAF ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور پانی کی قلت بھی اور پانی کی کثرت جب آتا ہے تو یہ میرا خیال ہے حکومتوں کی جو سب سے نچلی پرائرٹیز ہیں نا ان میں ہے. جب بالکل سیلاب کے دن قریب آ جاتے ہیں پھر ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اب یہ کر رہے ہیں، پھر تصویریں، فوٹو سیشن، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن فیکٹس انتہائی بیٹر ہیں، انتہائی کڑوے ہیں. وہ یہ ہے کہ 2010 سے لے کر آج یعنی 4 یا 5 سالوں میں پاکستان میں آنے والے سیلابوں نے ہمیں $9 ارب کا نقصان پہنچایا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. یار میرے فاسٹ پیر ہیں نا ڈاکٹر طیب میر صاحب، فاسٹ فرینڈ ہوتا ہے نا، وہ میرے فاسٹ پیر ہیں. میں ٹیلی فون پہ دم کرا لیتا ہوں. اچھا. ڈاکٹر طیب میر کہہ رہا تھا کہ عزیزی میاں پاکستان میں اگر صرف پانی کا مسئلہ حل ہو جائے، ایک پانی پہنچنا شروع ہو جائے اور ایک پانی صاف ہو جائے، تو پاکستان کے 80% ہیلتھ کے جو معاملات ہیں نا وہ حل ہو جائے. اچھا، یہ جو 80% کی فگر ہے یہ ڈاکٹر طیب صاحب نے کیوں کوٹ کی ہے، کیوں کہی ہے بات؟ اس لیے کہ وہ فاسٹ پیر ہیں، وہ جو منہ میں کہہ دیں وہ ٹھیک ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں بچہ یہ جانتا ہے، یہ کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ ایک اعداد و شمار ایسے ہیں جو ہمارے لیے انتہائی شرمناک بھی ہیں اور عام بھی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اگر شہری علاقوں کو دیکھا جائے تو 85% لوگوں کو پینے کا صاف پانی وہ میسر نہیں ہے، اور دیہاتوں میں 82% کو نہیں ہے. یار جس ملک میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے اس ملک کو ملک کہنا، اس قوم کو قوم کہنا سوچنا پڑتا ہے یار. کہتے بھی جاتے اور سوچتے بھی جاتے. کیا کریں، اپنا ملک ہے، اپنی قوم ہے، کیا کریں. سارے پاکستان کو آرائی بنا لیا اپنی قوم میں. یہ تو ایسا پائی ہے کہ اب اپنا ای میل ایڈریس بھی ایسے ہی بتاتا ہے، junaid.arain. junaid.com کی جگہ قوم کی جگہ پہ ارائی ہی لکھتا ہے. یار اصل میں بات یہ ہے پا جنید کے ہلکا سا بھی اگر ہم دھیان دیں نا تو امان سے بہت مسئلے حل ہو سکتے ہیں. بے حسی نے مار دیا ہمیں بالکل ہی نا، پوری قوم ہی صرف ہم گفتگو میں ہی لگے ہوئے ہیں.
सारी कौम अगर ये जो हम थोड़ा थोड़ा पानी हमें रूटीन में जाया कर रहे होते हैं, इसको अगर कलेक्ट करके देखा जाए तो कई लाख गैलन बनता है। बिल्कुल। यही बचाना शुरू कर दें तो पानी का बुरान हल हो सकता है। मसलन शेव करने के लिए टूटी खोल के शुरू हो जाते हैं, मुंह पावे डाओ। यार डॉक्टर तैयब साहब ने बड़ी बड़ी क्लासिकल बात की हुई है। ये तारीखी कोट भी उनका है ना कि अजीजी ने सिर्फ इस चक्कर में अपना मुंह बड़ा किया हुआ है कि एक ही अटेम्प्ट में बड़े से बड़ा गोलगप्पा खा जाता है। लो आगे मैंने इसे पूछा है, मैंने कहा ये क्या चक्कर है? कहता है कि हाँ, ऊंटों वालों से दोस्ती हो तो दरवाजे ऊंचे रखने चाहिए, अगर गोलगप्पे खाने हो तो मुंह बड़े होने चाहिए। वाह यार क्या फजूल बात तुमने की है, मेरे पीर साहब ऐसा कह ही नहीं सकते। अच्छा, असल में ये शेव करते हुए टूटी खोलना, फिर एम फयूल पानी की टूटी जो है वो अगर भाग रही है तो कोई किसी का ध्यान ही नहीं। ये सिर्फ शेव करते हुए भाईजान, हम जब शेव करते हैं ना टूटी खोल के, तो हम 5 से 8 लीटर पानी जाया करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। 5 से 8 लीटर अगर हम पानी, हम में से एक बंदा बचा ले रोजाना, तो इसका मतलब है कि हम कहीं दूर दराज किसी देहात में, जनूबी पंजाब के किसी इलाके में किसी खातून को जो 1 लीटर पानी हासिल करने के लिए मेरा ख्याल है 5-10 किलोमीटर दूर चल के जाती है, उसको इस दिक्कत और मुशक्कत से बचा सकते हैं। और यार हुकूमत तो इस तरफ ध्यान ही नहीं ना देती कि पता करें पानी जाया कहाँ हो रहा है। अभी तो तुम मीडिया के लोग सिर्फ शेव वाले पानी की बात करते हो, मैं तुम्हें एक ऐसा पानी का ज़िया बताने लगा तुम हैरान हो जाओगे कि पानी कहाँ जाया हो रहा है। असल क्या ये जो खान साहब लोग हैं ना, ये जब करेले पकाते हैं तो इनको ये शौक होता है कि करेले मीठे हों, उनमें कौड़ ना हो। अच्छा, ये करेलियों को काट के छील के उनको फिर नमक माल के को 3-3 घंटे टूटी चले धोते। अब बंदा उनको कहे यार तुम 10 लीटर पानी एक करेले पे लगा रहे हो, उसकी जगह 1 चम्मच चीनी डाल लो। नहीं, बंदा पूछे कि यार थोड़े कौड़े भी खा ले वो, खुदा दा वास्ता ये पानी तो बचाओ। नहीं वो मानते, वो कहते नहीं कौड़ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि करेले खाते हुए फिर करें हाय क्या सुच्चे पक्के हैं, करमालिए जूंदी रहो, अल्लाह तेरी खैर करे, जरा कौड़ नहीं है दे। हाय हाय वाह, औलाद भावे तो पैरी जमी है, करेले चंगे पकाए नहीं। हाय वाह। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नायरीन, जब टेलीविजन के ऊपर कोई बंदा अपनी तारीफें खुद कर रहा होता था तो मैं परेशान होता था कि इसको बेचारे को इतनी अक्ल समझ नहीं है, ये अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है, आप ही अपने कारनामे बताने शुरू हो गया, तो मैं बड़ा परेशान होता था। मगर अब मुझे समझ आई है कि मजबूर होकर ये करना पड़ता है। एल्बम में इस तरह की बना के ऐसी कमाल की फिर रहा हूँ लेके, कब मेरा ख्याल है को 2.5 महीने हो गए। अच्छा एक मिनट यार नाजरीन, आज हॉलीवुड के स्पिलबर्ग की अजीजी एल्बम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये कौन सा ठीक है? अब ठीक है, स्पिलबर्ग की कहाँ है? मेरी ये एल्बम है नाजरीन। अच्छा नहीं तो फिर कैसे यार तुम रहने तो मैं खुद निकालूंगा। नायरीन, ऐसी एल्बम आपको दिखाऊंगा आज, आपकी हंसी नहीं रुकेगी। नायरीन, आजकल के जो बड़े बड़े वकूए हुए हैं उन हवाले से आपको तस्वीरें और वीडियोस दिखाऊंगा। उसमें सबसे पहले ये जो वर्ल्ड कप में हम पसीनों पसीनी हुए हैं शर्म के साथ, उसके हवाले से एक वीडियो दिखाने लगा हूं कि वर्ल्ड कप से पहले मिस्टर शाहिद अफरीदी बूम बूम और अहमद शहजाद डूम डूम सख्त नेट प्रैक्टिस करते हुए। अच्छा, इंटरेस्टिंग। सेल्फीज चल रही हैं। Oh, seriously? विराट कोहली से शक्ल मिल रही है ना, बहुत ज्यादा। एक लेट के भी हो जाए। सीरियसली ये प्रैक्टिस कर, ये नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग।
आपको फिल्म दिखा रहा हूं पाकिस्तानी बैट्समैन वर्ल्ड कप में धुआंधार बैटिंग के दौरान इन स्विंग और आउट स्विंग जज करते हुए। बॉलर उधर से आ रहे हैं। यार बड़ी ज्यादती है। ठीक है ये ठीक है, सीधा ही है। आ रहा बॉलर, आ रहा पकड़ ले। इन्होंने कर लिया परफॉर्मर प्रैक्टिस। उधर 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 खबरदार अगर फायदा उठाया तो। बॉल आ गया। नायरीन, अब तस्वीर कशी कर रहा हूं हमारे नडर और जानसार फील्डर ऑस्ट्रेलिया के गिद्दड़ बैट्समैनों के कैच पकड़ते हुए। नायरीन, अब आपको दिखा रहा हूं नजम सेठी साहब की तरफ से पाकिस्तानी बैट्समैनों की कामयाबी के लिए मुतारफ कराया जाने वाला नया गेंद। ओहो। ना आउट होने का डर, ना चोट लगने का खतरा। टोकन से जरा बच के, टोकन से जरा बच के, टोकन से जरा बच के, टोकन से। नायरीन, अब फिल्म पेश कर रहा हूं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठे हुए क्रिकेट के मुबस्सिरीन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शानदार कारकर्दगी पर टेक्निकल तबसरा करते हुए। एक सवाल का जवाब तो देना। जी, 1 मिनट, पूछें सवाल। शाहिद अफरीदी ने कैसा परफॉर्म किया? मैं उतनी देर जवाब भरता हूं, आप शाहिद अफरीदी को बुलाएं। 1 मिनट। अब मुंह से आग भी निकाल लें। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मुख्तलिफ सियासी मामलात पर बात करने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो आप दोनों को ये शुक्रिया कहूँगा कि आप लोगों ने मेरे जैसे मंजे हुए और सीनियर जो सियासतदान है उनको कभी इग्नोर नहीं किया। आप हमेशा हमको याद रखते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी और बहुत शुक्रिया। यूसुफ रज़ा गिलानी, ओ यूसुफ रज़ा गिलानी, तू हमेशा तू नंबर 1 हुकूमत आनी जानी। यूसुफ रज़ा गिलान, ओ यूसुफ। गेट को जी सही, ये जरा थोड़ी बात कर ले दो। ये सकाफती मुजाहरा जो है ये बाद में कर लेना। कुर्बान बन जा। जी जुनैद साहब, मैं पहले शुक्रिया अदा करूंगा आपका दोबारा, क्योंकि पहले शुक्रिया में इसलिए ये अपना भंगड़ा डाल दिया। अच्छा गिलानी साहब, सेनेट इलेक्शन से बात करते हैं शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। पीपल्स पार्टी ने वैसे क्लीन स्वीप तो नहीं किया, इसे आप क्लीन स्वीप ही कह सकते हैं, चूंकि बात तो होती है कि चेयरमैन किस पार्टी का होगा। तो जिस भी पार्टी का चेयरमैन होता है वो यही समझा जाता है कि सेनेट में सबसे बड़ी पार्टी वो है। तो चूंकि चेयरमैन हमारी पार्टी का बना है, इसलिए मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। और आपने एक और बात भी इसमें नोट की है
کہ یہ ساری یہ جو جوڑ توڑ تھا اور یہ جو سینٹ کے الیکشن میں چیئرمین کو بنوانا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے اس بھائی نے کیا، مگر میں نے پچھلے اپنے ماضی کی طرح کوئی لالچ نہیں کیا، تو میں نے رضا ربانی صاحب کو آگے کیا۔ سکے قربان ونجا میں یوسف رضا گیلانی، یوسف رضا گیلانی بنایا رضا ربانی، یوسف اور میری بات سنو، انہوں نے نہیں بنایا ان کو، وہ ان سے بہت زیادہ سینئر ہے۔ یہ آپ کے پاس غلط انفارمیشن ہے۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا ربانی صاحب سے، تو ربانی صاحب نے مجھے جو اپنی تاریخ پیدائش بتائی تھی، اس حساب سے تو میں ربانی صاحب سے کوئی 7 مہینے اور 17 دن بڑا ہوں۔ تو پارٹی میں تو وہ سینئر ہے نا سر۔ بات پارٹی کی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے سینئر اور جونیئر ہونے کی۔ تو ڈرایا نہ کرو مجھے، تو میں ان سے سینئر ہوں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات ربانی صاحب بھی مانتے ہیں۔ کیا بات، گٹ کو دا بال بچہ تو قربان گٹ کو یہ اس طرح کی آفر نہ دو مجھے، چونکہ تمہارے میں جانتا ہوں 23 بچے ہیں، ماشاءاللہ، تو اتنے بچے مجھ پہ نہ قربان کرو۔ میرا مطلب جی میرا بال بچہ نوکر ہے تہاڈا۔ یہ آفر بھی نہ کراؤ مجھے، چونکہ میری اپنی تنخواہ بند ہوئی ہے، تو میں 23 بندوں کو کہاں سے تنخواہ دوں گا؟ اچھا جی، میں تو تہاڈی تعریف کرے دا پیا، میرے منہ چ مٹی دے تہاڈے بارے کوئی غلط علامہ۔ دیکھو آپ نہیں بھی بنے ہوندے لیڈرشپ، رضا ربانی کو بنائے۔ یہ خود بن نہیں سکتے تھے بابا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں کیوں نہیں بن سکتا؟ میرے گٹے تے 60 بجی ہوئی ہے۔ یوسف رضا گیلانی تو آپ 60 کی نہلانی، یوسف رضا گیلانی گٹ کو قربان، میں تمہیں گھر سے بھی سمجھا کے لایا تھا کہ اگر تمہیں انٹرویو کے دوران ڈانس کی حاجت ہو تو تم نے وہ جو بائیں ٹانگ والا جو سٹیپ ہے صرف وہی کرنا ہے۔ یہ فضول سٹیپ مت کرو، یہ اچھل اچھل کے یہ جو کر رہے ہو، یہ لگتا ہے کہ ککڑ دے پینا چ ڈور پھنسی ہوئی، تو وہی سٹیپ کرو۔ اگر بھائی یہ ڈگا اس طرح کا سٹیپ ہے کہ میں سوچوں میں گم ہو جاتا ہوں۔ یہ جنید صاحب، یہ وہ سٹیپ ہے، یہ وہ ہسٹوریکل سٹیپ ہے جو اگر UN والے اٹھا لیتے تو آج بہت سے ممالک کی اکانومی کچھ اور ہوتی۔ جب تم تھک جاؤ خود ہی رک جاؤ۔ بہت اچھے گٹ کو، تمہاری یہ جو فنی خدمات ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی میں تمہیں MDPT بھی لگا دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں کو پراؤڈ آف پرفارمنس چاہیے۔ ارے معصوم فنکار، تمہیں اتنا نہیں پتا کہ وہ پراؤڈ تو ہم فیل کرتے ہیں تمہیں دیکھ کے، وہ پرائڈ آف پرفارمنس ہوتا ہے، تو وہ تمہیں ضرور ملے گا، تم فکر نہیں کرو۔ اچھا صحیح، ہاں، میں سب کے بنا لاسو۔ جنید صاحب، یہ جو اس سٹیپ کی گنائی ہے، یہ میرے دل کے ارد گرد دائرے بنا دے۔ تو ویسے گٹ کو، میں سب کے قربان بنے گٹ کو، ڈانس بے شک تم 7-8 دفعہ کرو، لیکن پرائڈ آف پرفارمنس تمہیں ایک ہی مل جائے، کیونکہ وہ جس کو ایک دفعہ ایک مل جائے دوسری دفعہ مل نہیں سکتا۔ ہم نہ بجا میں ڈھول، پراؤڈ تو ایک کوئی ملنا ہے۔ نہیں، ناچتے رہو گے تو وہ ملے گا، اگر اب نہیں ناچو گے تو وہ ایک بھی کینسل ہو سکتا ہے۔
آپ نے بار بار اس کو ناچنے کے لیے کہنا ہے تو آئندہ پھر ہم اسی کو بلا لیا کریں گے. دیکھیں میرے پاس اس وقت جتنے اختیارات ہیں میں تو وہ استعمال کر رہا ہوں. کازم میاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا گیلانی صاحب, چیئرمین سینٹ تو آپ نے الیکشن جیت لیا, لیکن جب عام انتخابات کی بات ہوتی ہے تو آپ کی مقبولیت کہیں نظر نہیں آتی ہمیں. دیکھیں یہ آپ کہہ رہے ہیں, اللہ کے فضل سے ایسی کوئی صورت نہیں ہے. اب انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی جو ہے اس کی پوزیشن انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی. اچھا, جس طرح یہ آپ نے سینٹ کے الیکشن میں بھی دیکھا ہے کہ ہم نے پورے پنجاب میں کوئی سیٹ نہیں لی, اور دوسرے صوبوں میں بھی ہماری پوزیشن جو ہے وہ پہلے سے نیچے آئی ہے. تو یہ آپ کہتے رہے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں, لیکن آپ نے آنکھیں بند کر کے جب کھولی ہے تو آپ کو سینٹ کے چیئرمین کی سیٹ پہ پیپلز پارٹی نظر آئی. اسی طرح جب عام انتخابات ہونے ہیں تو آپ کے پاس 4-5 سیٹیں ہونی ہیں. یہ مجھے نہیں پتا کہ 5-6 سیٹیں ہوگی یا 500 ہوگی, لیکن یہ میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب عام انتخابات ہوں گے تو اس کے بعد وزارت عظمیٰ کے لیے آپ نے جب آنکھیں کھول کے دیکھنا ہے تو وزارت عظمیٰ کی کرسی کے اوپر آپ کو یوسف رضا گیلانی نظر آئے گی. شروع ہو جاؤ. بہت اچھے, آگے ذرا گول چکر لگا کے آؤ. بہت اچھے, شاباش. میں معافی چاہتا ہوں جنید صاحب, میں چونکہ اس وقت کرسی پہ نہیں بیٹھا ہوا اس لیے مجھے اپنا ڈی جے بھی خود ہینڈل کرنا پڑا. یہ وزارت عظمیٰ کی باتیں تو آپ کی خوش گمانی ہو سکتی ہے, میڈیا میں تو آج کل آپ کے دور کی کرپشن کے قصے دوبارہ زندہ ہو گئے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ تو اس طرح کی باتیں کر کے تو ہمارے جو مخالفین ہیں وہ اپنا دل پشوری کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے گیلانی صاحب, یہ ایان علی کو آپ کے مخالفین نے گرفتار کروایا ہے؟ اس کا مجھے بے حد افسوس ہے گرفتار ہونے کا. ایان علی کا؟ جی ہاں, چونکہ وہ ایک پاکستانی ہے اور فنکارہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ فنکار ہونے کی وجہ سے گرفتار نہیں ہوئی, وہ ڈالر منی لانڈرنگ کرتی تھی, آپ کے لیڈرز انوالو تھے اس میں. یہ بھی مجھے میرا خیال ہے کہ اطلاع ملی ہے کہ اس میں منی لانڈرنگ جو وہ کر رہی تھی اس میں اس لڑکی نے ہمارے کسی بندے کا نام لیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ماڈل ہے یہ نون لیگ کی ہے, تو انہوں نے اس کو اس طرح کا بیان دینے کے لیے کہا ہے. تو میں تو جتنا اسے جانتا ہوں وہ ایسا بیان کبھی نہیں دیتی. اس کا مطلب آپ اس کو جانتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں اسے جانتا. ابھی آپ نے کہا ہے. نہیں, میں تو ایک فنکارہ ہونے کے ناطے بتا رہا ہوں, تو مجھے نہیں پتا کہ یہ ایان علی کون ہے. آپ اسے بالکل نہیں جانتے؟ نہیں, میں آپ کو بالکل یقین سے کہتا ہوں کہ میں ایان علی کو نہیں جانتا, میں تو صرف محمد علی کو جانتا ہوں. وہ بھی اس لیے کہ میری آواز محمد علی سے ملتی ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے میٹرک کیا تو میں نے گھر آ کے بتایا کہ ابھی میں نے میٹرک کر لیا. تو پاس سے میرے بھائی نے مجھے کہا کہ بیجا تو ایڈا محمد علی. تو ایک اور قدر مشترک ہے مجھ میں اور محمد علی میں. انہوں نے جج صاحب سے کہا تھا کہ جج صاحب میرے 20 سال لوٹا دیجئے, تو میں کہتا ہوں کہ جج صاحب میرے وہ 30 سیکنڈ لوٹا دیجیے جن کی وجہ سے میرا سیاسی کیریئر داغدار ہو. قربان دشمن سیلاوے تکتی ہوا کھاوے. دیکھیں ذرا یو این او کی بات ہو رہی ہو تو
رقص شروع کر دیتا ہے. اب فلم کی بات ہو رہی ہے تو ویسے ہی کھڑا ہے. یہ گلائی مار جاتی ہے مجھے, اور اس اسٹیپ میں رکھا ہی کیا. ہمارے دل سے مت پھینکو کھلونا ٹوٹ جائے. یہ وہی گانا گنگنا رہا ہے جو محمد علی پہ پکچرائز ہوا تھا. ہمارے دل ہمارے دل سے مت پھینکو. جاؤ گے کو تمہارا پرائڈ آف پرفارمنس پکا ہے. ناظرین یہ تھا آج کا اسپیال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.